ڈاکوؤں کا گروہ اور ایک بچہ۔ دو گھڑ سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑے دوڑنے کی بجائے دھیمی دھیمی چال سے چل رہے تھے۔ گھڑ سوار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی شکار کی تلاش میں ہیں۔ اچانک ان کے ایک ساتھی نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور ہاتھ اٹھا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ ساتھیوں نے پوچھا۔ وہ دیکھو شکار۔ سب نے ادھر دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی خیمہ بستی تھی۔ ایک خیمے کے باہر ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 8-9 سال ہوگی کھڑا تھا۔ ایک کہنے لگا، بھائی یہ بھی خوب رہی، ڈاکے سے تو تم ناکام آئے ہو، اب اس بچے پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اشارے سے روکنے والے نے گراتے ہوئے بے رحم لہجے میں اس سے کہا، یہ بڑا اچھا شکار ہے، 1-2 برس کے بعد بڑی اچھی قیمت دے گا۔ اس کے کسی وارث کے آنے سے پہلے اس کو اچک لیتے ہیں۔ پھر اس نے ساتھیوں کو جھاڑیوں کی اوٹ میں ہونے کے لیے کہا اور خود اکیلا ہی خیمے کی طرف گھوڑا بڑھانے لگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے گھوڑے کو خیمے کے پاس کھڑا کیا، نیچے اترا اور کسی چیل کی طرح بچے پر جھپٹا اور اسے ایک ہی ہاتھ سے اچھالا۔ بچے کو گھوڑے کی زین پر پٹک کر ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا تاکہ وہ گرنے نہ پائے، اور پھر کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود بھی بڑی مہارت سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کے ساتھی خوشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ معصوم بچے کی چیخو پکار گھوڑے کی ٹاپوں اور غارت گروں کے قہقہوں اور نعروں میں دب گئی۔ خیمے کے اندر بچے کی ماں اور اس کی نانی باتوں میں مصروف تھی۔ ماں کو پتہ ہی نہ چلا کہ بچہ کب کھیلنے کے لیے باہر نکلا۔ وہ تو گھوڑوں کے بھاگنے کی آوازیں سن کر سہم گئی تھی، مگر جب اس کو بچے کا خیال آیا تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ روتی پیٹتی باہر نکلی تو دیکھنے والے چند ایک لوگوں نے بتایا کہ گزرنے والے تو ڈاکو تھے اور وہ بچے کو اٹھا کر چلتے بنے ہیں۔ ماں پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اغوا ہونے والا بچہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اپنے باپ کا تو بہت ہی پیارا تھا۔ باپ کو بچے کے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بڑی ضد کر کے اپنی والدہ یعنی بچے کی نانی کی بستی میں آئی تھی تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے مل لے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ یہاں یہ المناک حادثہ ہو جائے گا۔ وہ سوچنے لگی، معلوم نہیں کہ اب بیٹے کا باپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آنسو تھے کہ رکنے کو ہی نہیں آ رہے تھے۔ آخر باپ شرحیل کو خبر ہوئی تو اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا۔ اس کے غم کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیٹے کی جدائی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شرحیل کو اچھی طرح سے علم تھا کہ یہ ڈاکو اس کے لختے جگر کو کہیں دور دراز علاقے میں بھیج دیں گے اور یوں لاڈ پیار سے پلنے والا ساری زندگی نہ جانے کس حال میں رہے گا۔ باپ نے چاروں طرف گھوڑے دوڑا دیے، قریب کے تمام علاقوں میں پیغام بھجوا دیے، منادی کروائی۔ پورا خاندان اس کام میں جٹ گیا۔ ڈاکو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کسی اونچے خاندان کا چشم و چراغ اٹھایا ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو باہر ہی نہ نکالا۔ بچے کی تلاش میں کئی برس گزر گئے، مگر بچے کے باپ شرحیل نے بھی ہار نہ مانی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ بیٹا ضرور ملے گا۔ شرحیل ایک دن گھر میں اپنے بیٹے کی یاد میں غمگین بیٹھا تھا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ لوگ اس سال حج کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، شرحیل خوش ہو جاؤ، ہم تمہارے بیٹے سے مل کر آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہاں ہے میرے دل کا ٹکڑا؟ مجھے پوری بات سناؤ۔ شرحیل اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تو رشتہ داروں نے بتایا، اے ہمارے چچا کے بیٹے، ہم اس سال حج کرنے گئے تھے تو وہاں ہم نے ایک 13-14 سال کے لڑکے کو دیکھا۔ ہمیں تو تمہارا کھویا ہوا لال ہی لگا۔
ہم نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ کچھ برس قبل مجھے ڈاکوؤں نے اٹھا لیا تھا، پھر مجھے مکہ میں رہنے والے ایک قبیلے کے ہاتھوں بیچ دیا، اور اب میں ایک شریف اور اونچے خاندان کا غلام ہوں۔ کیا تم نے اسے اس کے باپ کی حالت نہ بتائی؟ یہ نہ کہا کہ آنسو بہا بہا کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں عزیز چچا کے بیٹے، ہم نے تمہارا سارا حال اس سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ میرے والد محترم کو تسلی دینا اور کہنا کہ حوصلہ رکھے، غم نہ کرے، میں یہاں بہت آرام اور سکون سے ہوں۔ پتہ نہیں بیچارہ کس حال میں ہوگا، لگتا ہے کہ میرا دل بہلانے کو کہہ دیا ہوگا کہ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے؟ ہاں ہاں، اس معاملے میں تو ہمیں ذرا بھی شک نہیں، بالکل بھی شک نہیں۔ اس نے اپنا اور تمہارا نام بالکل ٹھیک ٹھیک بتایا تھا۔ اسے یاد ہے کہ اسے خیمے کے باہر سے ڈاکوؤں نے اٹھایا تھا۔ شرحیل اپنے بھائی کعب سے کہنے لگا، اے میری ماں جائے، چلو ابھی اور اسی وقت چلو، مجھے تو بیٹے کو دیکھے بغیر ایک پل چین نہیں، چلو ہم مکہ کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا قافلہ اس وقت مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے کرتے یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ بچے کو عکاظ نامی میلے میں فروخت کیا گیا تھا اور ان کے خریدار کا نام حکیم تھا۔ حکیم ایک معزز قبیلے کا شریف آدمی تھا۔ اس کے گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس نے شرحیل کے بیٹے کو خریدا ضرور تھا، لیکن پھر اسے اپنی ہمشیرہ کو تحفے میں دے دیا تھا۔ اب شرحیل کو دراصل اس خاتون کے قبیلے ماد کا بتایا گیا۔ اب وہ حکیم کی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ جس گھر کی طرف جا رہے ہیں وہ بڑے معزز لوگوں کا گھر ہے۔ بتائے گئے پتے پر پہنچے تو ان کی ملاقات ایک نہایت پروقار شخص سے ہوئی۔ شرحیل تو اپنے بیٹے کے آقا کو دیکھتے ہی مطمئن ہو گیا کہ اس شخص کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے میزبان سے اپنے آنے کا مطلب بیان کیا اور کہا، اے معزز سردار، آپ کا خاندان اللہ کے گھر کا نگہبان ہے۔ آپ مصیبت زدوں کی مدد کرنے اور قیدیوں کو کھانا کھلانے میں شہرت رکھتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کی غلامی میں ہے۔ آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ جس قدر روپیہ پیسہ چاہیں لے لیں، مگر میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ میری آنکھیں اس کا پیارا چہرہ دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ معزز مہمان، آپ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ میزبان نے انتہائی میٹھے لہجے میں پوچھا۔ میں حارثہ کے بیٹے زید کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میزبان نے کہا، اور کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ شرحیل نے میزبان کے چہرے پر تردد دیکھ لیا تھا۔ وہ منزل کے اس قدر قریب آ کر ایک عجیب کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اس کے علاوہ آپ کے یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں؟ نہیں میزبان سردار، ہم تو بیٹے کو منہ مانگی قیمت پر لینے آئے ہیں۔ تو پھر سنیے، زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو پہچان لے اور آپ کے ساتھ جانے پر رضامند ہو جائے تو اسے لے جائیے، میں اس کے عوض میں ایک پائی بھی نہیں لوں گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پر رضامند نہ ہو تو پھر مجھے پسند نہیں ہوگا کہ آپ اس پر زبردستی کریں۔ شرحیل اور اس کا بھائی کعب اس موقع پر ایک ساتھ بولے، اے شریف زادے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے تو عین حق اور انصاف کی بات کی ہے۔ زید کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، کیا آپ ان بزرگوں کو پہچانتے ہیں؟ کیوں نہیں میرے آقا، یہ میرے والد ہیں اور یہ محترم چچا ہیں۔ تو زید، تم مجھے بھی پہچانتے ہو، میرا خاندان بھی تمہیں معلوم ہے، اور میں نے تم سے جو معاملہ رکھا اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں، تم چاہو تو خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتے ہو۔
چاہو تو تم یہاں بھی ٹھہر سکتے ہو، تم پر کوئی زور نہیں ہے۔ زید کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی اور وہ بولا، آپ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میرے لیے آپ سے بڑھ کر کون اہم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، آپ ہی میرے ماں باپ ہیں اور میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات میں ایک جذبہ تھا، محبت کا ایک سمندر تھا۔ باپ اور چچا نے بڑی حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ باپ نہ جانے کب سے بیٹے کی محبت کا چراغ سینے میں جلائے اسے وادی وادی تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ حیرت اور دکھ سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، اے زید، تم پر افسوس، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ تمہاری تلاش میں کون سا ایسا پتھر نہ ہوگا جو میں نے الٹا نہ ہو، اور اب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید بولے، اے والد محترم، آپ درست فرماتے ہیں، لیکن میں نے ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو کچھ دیکھا ہے، ان کو جس طرح خوب پایا ہے، اس کے بعد یہ میرے بس سے باہر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بڑا اٹل تھا۔ باپ اور چچا بڑی حیرت سے بیٹے کا فیصلہ سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اس کے چچا اور والد کو ساتھ آنے کے لیے کہا۔ کعبہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ زید میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان سے زید کے چچا اور والد کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ سوچنے لگے کہ مجھے تو بیٹے کی عزت اور ترقی سے غرض ہے، اگر وہ یہاں خوش ہے تو میری خوشی بیٹے کی خوشی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھی اس اعلان کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ آپ جب چاہیں یہاں آ کر اپنے بیٹے سے مل لیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے یہاں جایا کریں۔ یوں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی باپ کی بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں سب سے پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے۔ انہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حکیم نے عکاظ کے بازار سے خریدا تھا اور تحفے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر مانوس ہو گئے کہ پھر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دین 24 کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔